کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں خوشبوئے حدیث۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بار بھی انشاءاللہ معتمد اور مستند احادیث کے ذریعے ہم کسی خاص ٹاپک پر اور اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ ایک معزز، مکرم اور محترم مہمان شامل ہوں گے، جن کو آپ ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں، کئی سارے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ میری مراد مولانا صوبان مدنی صاحب ہیں۔ آئیے ان کو انوائٹ کرتے ہیں پروگرام میں۔ صوبان مدنی صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائیں، تشریف رکھیں۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اچھائیوں پر تو بہت بات ہوتی ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے ایک برائی کے حوالے سے، معاشرے میں ہونے والی برائیوں میں سے ایک ایسی برائی کہ اگر بر وقت اس کو نہ روکا جائے تو وہ برائی معاشرے خاندان کے خاندان بلکہ پورے ملک کے نظام کو تباہی کی طرف ڈھکیل سکتی ہے۔ جی ہاں، وہ انصاف کو ختم کر دیتی ہے اور ظالم کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ ناظرین، جب ضمیر کی بولی لگنے لگے، جب انصاف کے ترازو پہ دولت کا پلڑا بھاری ہونے لگے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اس برائی کا زہر سرایت کر چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم کس برائی کی بات کر رہے ہیں؟ اس برائی کا تعلق جو ہے وہ لین دین سے ہے۔ اس کا لین دین صرف گناہ ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے نظام کی تباہی کا دروازہ ہے۔ کس برائی کی بات کر رہے ہیں؟ امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے، اگر نہیں بھی پہنچے تو انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کس برائی کی بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ حدیث ڈسپلے کی جائے کہ جو ہمیں ناظرین کو سنانی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور کس برائی کو ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جی صوبان بھائی۔ جی اعظم بھائی، حدیث پاک ہمارے سامنے ہے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راشی اور مرتشی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راشی اور مرتشی ان دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراشی والمرتشی فی النار، رواہ الطبرانی۔ راشی اور مرتشی یہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دو الفاظ ہم اس حدیث پاک میں دیکھ رہے ہیں، ایک ہے راشی اور دوسرا ہے مرتشی۔ صحیح۔ راشی کا مطلب ہوتا ہے اعظم بھائی رشوت دینے والا۔ اچھا ناظرین، راشی کا مطلب ہوتا ہے رشوت دینے والا، اور مرتشی کا مطلب ہوتا ہے رشوت لینے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ راشی اور مرتشی دونوں جہنم میں ہیں، اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ راشی اور مرتشی دونوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو ملعون کہہ کے پکارا جو رشوت لیتا ہے یا پھر رشوت دیتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو ناظرین کرام، اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے رشوت، اور رشوت کے حوالے سے احادیث کی خوشبوؤں کے ذریعے ہم جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ احادیث میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ صوبان بھائی، کرپشن کے اس ٹاپک میں ہمیں کہیں نہ کہیں جو وجہ سامنے آتی ہے وہ لالچ۔ تو کرپشن کا لالچ سے کیا تعلق ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی اعظم بھائی، جب بندے کے دل میں کسی چیز کو لے کر لالچ پیدا ہونے لگتی ہے تو بندہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب صحیح طریقے سے وہ چیز حاصل نہیں کر پاتا، وہ چیز جب اس کے نیٹ ورک کے باہر ہوتی ہے
تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بندہ کرپٹ کرتا ہے اور لوگوں کو رشوت دیتا ہے اور وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لالچ کا تعلق یقیناً رشوت کے ساتھ بہت گہرا ہے. اچھا. اس کی ایک مثال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ملتی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے لگ گئے اور لوگ متاثر ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آنے لگ گئے تو قریش کے جو بڑے بڑے چودھری تھے تو انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو سکتی ہے. صحیح. لوگ ہم سے دور ہو سکتے ہیں, ہماری میجورٹی ختم ہو سکتی ہے, ہماری چودراہٹ خطرے میں ہے. صحیح. تو قریش نے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد ایک شخص کو, ایک معزز شخص کو مقرر کیا کہ وہ جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سمجھوتا کریں. عتبہ بن ربیعہ کو مقرر کیا گیا کیونکہ وہ معزز تھے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا. عتبہ بن ربیعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں کہ کیا تمہیں دولت چاہیے؟ اگر تم اس میسج کے ذریعے, اس دین کو پھیلانے کے ذریعے سے اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم سب آپ کو اتنی دولت دیں گے کہ آپ ہم سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ گے. دین کی اس دعوت کے ذریعے سے اگر آپ کو حسین خوبصورت لڑکی چاہیے تو ہم قریش میں سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کروا دیں گے. اگر اس دین کے دعوت کے پیچھے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو قریش کی سرداری ملے تو ہم آپ کو قریش کی سرداری دے دیتے ہیں اور بغیر آپ کے مشورے کے ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. اور اس دین کی دعوت کے پیچھے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا علاج ہو جائے, آپ کا جنون دور ہو جائے معاذ اللہ, تو ہم اس کا علاج بھی کروا دیں گے. اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ عتبہ بن ربیعہ کی وہ ساری باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد کہنے لگتے ہیں تیری ساری باتیں ختم ہو گئی؟ عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے ہاں میری ساری باتیں ختم ہو گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ فصلت کی آیت نمبر 1 سے 13 تک پڑھ کر سناتے ہیں. جب عتبہ بن ربیعہ ان آیتوں کو سنتا ہے, ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے لگتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. اس کے چہرے کا رنگ بالکل بدل جاتا ہے اور وہ ہیبت میں آ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں سے جا کر قریش سے کہنے لگتا ہے کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تو تمہیں بھی عزت ملے گی اور اگر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوا تو وہ خود اس چیز سے باز آ جائے گا. ناظرین, اس واقعے میں ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سرداری کی پیشکش کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سرداری کو ٹکرا دیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر اس سے بھی بڑا مہم تھا کہ دین کی دعوت کو آگے بڑھانا ہے. کیا بات ہے. اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے, دعوت حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے خوبصورت لڑکی کی پیشکش کی گئی لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بھی ٹکرا دیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی رضا چاہتے تھے, کسی اور کی رضا یا پھر خود کے ڈیزائرز کو نہیں چاہتے تھے. اللہ. اسی طرح ناظرین, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دولت کو پیش کیا گیا لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دولت کو ٹکرا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دولت یا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس چیز کے ذریعے سے رب پاک کی رضا چاہ رہے تھے. کیا بات. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کی لالچ اگر ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم دین سے دور ہو سکتے ہیں، ہم دین اسلام سے دور ہو سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آزمائش والی ہیں جو آپ کو آزمائش میں ڈالتی ہے اور دین اسلام سے اور اچھے کاموں سے روکتی ہے. تو ناظرین، ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، ہم نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ملاحظہ کی. حضور کو لوگوں نے کس کس طریقے سے رشوت دینے کی کوشش کی، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ ٹھکرا دیا. اس طریقے سے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں، بندے کے سامنے بہت سارے آسانی والے آپشنز ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اسلام میں حرام ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں رشوت کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں ایسے موڑ سے پھر بچنا چاہیے. اچھا صوبان بھائی، کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں، ناظرین کے ذہن میں بھی رشوت کا کانسیپٹ تو ہوتا ہے نا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ رشوت کی پہلے آپ تعریف بیان کر دیں، کیونکہ دین اسلام نے رشوت کس کو کہا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے رشوت کی، اور اس کا حکم کیا ہے، رشوت لینا کیا ہے، رشوت دینا کیا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے تو انشاءاللہ بہت مزید کلیئر ہو جائے گا. جی اعظم بھائی، رشوت کی ڈیفینیشن، رشوت کی تعریف کتابوں میں کچھ یوں لکھی ہے کہ ما یعطیہ الشخص الحاکم او غیرہ لیحکم لہ او یحملہ علی ما یرید. یعنی ایک شخص ہے، وہ حاکم کو یا پھر حاکم کے علاوہ کو، سپیریئر کو یا پھر سپیریئر کے علاوہ کو کچھ تحفہ، کچھ ہدیہ یا کچھ اماؤنٹ اس نیت سے دے دے کہ وہ میرا کام کرا دے، وہ میرے لیے فیصلہ کروا دے، یا پھر ایسے کام پر ابھارنا اس کے ذہن میں ہوتا ہے جو اس کے خواہش کے مطابق ہوتی ہے. یعنی اس کا کوئی کام ہے اپنا، اور حاکم کو یا پھر حاکم کے علاوہ کسی اور کو وہ کوئی تحفہ دیتا ہے یا ہدیہ دیتا ہے یا پیسے دیتا ہے تاکہ اس کے خواہش کے مطابق وہ شخص کام کروا سکے. صحیح ہے. تو رشوت جو ہے نا، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، کیٹیگریز ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ عہدے کے حصول کے لیے یا پھر قاضی کے عہدے کے حصول کے لیے رشوت دیتا ہے تو یہ رشوت دینا اور رشوت لینا یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں. اللہ اکبر. یہ دونوں کے دونوں حرام ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے حق میں فیصلہ کرواؤں، یعنی قاضی کو فیصلہ کرانے کے لیے، اپنے حق میں، اپنے فیور میں فیصلہ کرانے کے لیے اگر کوئی رشوت دیتا ہے تو ایسی رشوت بھی لینا دینا دونوں کے دونوں کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاکم کو اس لیے کوئی گفٹ یا پھر کوئی اماؤنٹ دیا جاتا ہے جو پیسے دینے والا ہے اس سے ضرر کو دور کرے، اچھا، اس سے پریشانی کو دور کرے اور اس کے حق میں کچھ نہ کچھ نفع پہنچے. اب مسلمان سے ضرر کو یعنی پریشانی کو، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا تو ضروری ہے. اگر اس لیے کوئی حاکم، کوئی سپیریئر کچھ اماؤنٹ، کچھ تحفے، کچھ ہدیے لیتا ہے کہ اس سے ضرر کو دور کرے گا، جو کہ پہلے سے واجب ہے. اگر سپیریئر ہے تو نیچے والوں سے بغیر تحفے کے بھی وہ کر سکتا ہے، بغیر تحفے کے بھی اس کا فریضہ ہے. جی اس کا کام، بغیر تحفے کی بھی اس کا فریضہ ہے کہ وہ اس شخص کے تکلیف کو دور کرے. اگر اس کے باوجود بھی یہ کچھ اماؤنٹ حصے لیتا ہے ضرر کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے، تو یہ کام کرنا بھی رشوت ہے. اللہ. تو ایسے میں اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنے کے لیے رشوت دینا تو جائز ہے، لیکن اس شخص کا جو فریضہ تھا کہ اس سے پریشانی کو، اذیت کو دور کرے، اس لیے یہ اس کا رشوت لینا کیا ہو جائے گا؟ جائز نہیں، ناجائز ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا. اللہ. اعظم بھائی، اسی طرح معاشرے کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں جو رشوت میں شامل ہیں، لیکن ہماری توجہ ان کی طرف ہوتی نہیں ہے. صحیح. اسی طرح اعظم بھائی،
صرف حاکم ہی کو رشوت نہیں دی جاتی بلکہ حاکم کے علاوہ لوگوں کو بھی رشوت دی جاتی ہے، یعنی عام لوگوں میں بھی رشوت کا لین دین ہوتا ہے۔ آج کل معاشرے میں اس کی بہت زیادہ صورتیں عام ہیں جن سے ہم اویئر نہیں ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایگزام میں مارکس کم آ گئے، اب اسٹوڈنٹ ٹیچر کو برائب کر دیتا ہے، ٹیچر کو کرپٹ کرتا ہے، ٹیچر کو رشوت دیتا ہے اور اپنے مارکس بڑھا لیتا ہے۔ اگر فیل ہونے کے کگار پہ ہے تو کچھ تحفہ دے دیتا ہے، رشوت دے کر اچھے نمبرز حاصل کرتے ہیں، یا پھر فیل ہونے کی جگہ پر پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رشوت کی صورت ہے۔ زیادہ دور نہ جائیں، ہم اپنے خاندان میں بھی رشوت کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ مہمان بن کر کسی کے گھر پہ جا رہا ہے، اور مہمان بن کے گیا، جاتے ہوئے کچھ چیزیں خرید کر لے گیا، کچھ مٹھائیاں خرید کر لے گیا، لیکن نیت یہ تھی کہ اگر میں مٹھائیاں خرید کر لے کر نہیں جاؤں گا تو وہ میری برائی کرے گا۔ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے، یہ جو مٹھائیاں خرید کر جا رہا ہے، یہ مٹھائیاں بھی رشوت کی ایک صورت ہے۔ یہ مٹھائیاں بھی کیا ہے؟ رشوت ہے۔ اسی طرح اعظم بھائی، آپ زیادہ دور نہ جائیں، جب دو خاندانوں میں ملن کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی جب نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے، نکاح کے بعد شوہر کا پورے طریقے سے عورت پر حق ہو جاتا ہے۔ اب رخصتی کراتے وقت شوہر کو روکا جاتا ہے، دولہے کو روکا جاتا ہے کہ اتنا پرٹیکولر اماؤنٹ اگر وہ دے گا تبھی ہم رخصتی کرانے کی اجازت دیں گے، ورنہ رخصتی کرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس سینیریو میں دولہا جو بھی چیز رخصتی کرانے کے عوض دے گا وہ سارا مال رشوت کہلائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بھی ایک رشوت کی صورت ہے۔ یعنی اس رسم کے ذریعے سے بھی انسان لعنتی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا کہ راشی مرتشی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان میں ملعون ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ملعون قرار دیا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں کہا گیا کہ الراشی والمرتشی فی النار، راشی اور مرتشی دونوں جہنمی ہیں، جہنم کے حقدار ہیں۔ اس چھوٹے سے رسم کے ذریعے سے بھی ہم ملعون ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور جہنم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اور ایسا تو ہوتا ہے سبحان بھائی، کئی ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو آپ نے کچھ چیزیں بیان کی، جی بہت ساری رسمیں ایسی ہیں، بہت سارے رواج ایسے ہیں کہ جو رشوت کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، تو ہمیں اپنے رسم و رواج پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ اپنی سوسائٹی میں جہاں جہاں رشوت کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے اس پر تھوڑی نظر ڈالنی چاہیے۔ جی سبحان بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ نے بہت اچھی معلومات ہم تک پہنچائی۔ ناظرین اکرام، آپ نے رشوت کے متعلق بہت ساری جو ہے وہ ڈیٹیل سے گفتگو سننے کی سعادت حاصل کی۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی کی گئی، کیا چیزیں بتائی گئیں، وہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ اگلی بار پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔